اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے۔ تمام تر حمد و ثنا خوانی اس ذات کبریا کے لیے اور تمام تر ستائش زیبا ہے اس ذات احدیت کے لیے کہ جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر دھیرے دھیرے چلنے والی چیونٹی کی رفتار ناز کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل میں تمام ضرورتوں کی تمام فہرستوں سے بھی آشنا ہے۔ ناظرین محترم، انسان کی پوری زندگی ظاہریات اور محسوسات سے مانوس ہے، لیکن بعض اوقات اسے ایسے امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کا تعلق بلا واسطہ محسوسات سے تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے محسوس ہونے والے اثرات سے اس کے موجود ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت یا نفرت کا اندازہ اس کے آپ کے ساتھ رویہ یا بیہیویئر سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات میں بعض ایسی حقیقتیں بھی ہیں کہ جو غیر مادی اور غیر محسوس ہیں، اور آج کی ہماری یہ گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے، اور ہمارے شریک بزم ہیں علامہ جعفر علی یعصوبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، کیا اس عالم مادہ میں کیا کوئی ایسی چیز یا ایسی ہستی موجود ہے جو آنکھوں سے اوجھل بھی ہو لیکن اس کا اقرار ہر فرد بشر کرتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انتہائی مہم سوال ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے امکان پر بہترین دلیل جو ہے اس کا وقوع ہے۔ چونکہ ہماری پچھلے پروگرام میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا ایسی ذات کا پایا جانا ممکن ہے یا نہیں کہ جس کو انسان فیل نہ کر سکتا ہو، یعنی ایک اممیٹیریل چیز ہو۔ تو اس کی بھی بہترین دلیل یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو انسان فیل نہیں کر سکتا ہے اور ان کا انسان قائل ہے۔ تو پھر کیوں جب ذات خدا باری تعالیٰ کی بات آتی ہے تو وہاں یہ شبہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے مانیں؟ مثال کے طور پر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ دیکھنے کے والی چیز ہے، نہ دیکھی جانے والی چیز ہے، نہ اس کو مس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، کسی طریقے سے وہ فیل نہیں ہوتی، اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے۔ فلاں بندہ بہادر ہے، اس کی بہادری اس کو بھی ہم نے آثار سے پہچانا ہے۔ تو کئی ایک چیزیں جو ہے انسان ان کے اوپر یقین اور ایمان رکھتا ہے، جب کہ وہ فیل کے قابل نہیں ہے، ان کو انسان ان کے آثار سے پہچان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اور بڑی اور واضح مثال انسان کی روح کی مثال ہے۔ اب کسی کو کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے اس میں روح نامی ایک چیز ہے، اور انسان کی حقیقت وہی اس کی روح سے ہے، اور وہی ہے جس نے انسان کی پرسنالٹی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بچہ تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ ایک ہی آدمی رہا ہے، جبکہ یہ باڈی پتہ نہیں اللہ جانے کتنی دفعہ چینج ہو چکی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر 6 سال یا 8 سال بعد جو ہے پوری کی پوری باڈی اپنے تمام اجزاء سمیت، حتیٰ آنکھوں کے اجزاء بھی انسان کے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہڈیاں تبدیل ہو چکی ہیں، گوشت ہے، جو کچھ ہے۔ تو صرف وہ روح ہے جس نے انسان کو وہی ایک آدمی رکھا ہوا ہے۔ بچہ تھا اور نام اس کا رکھا تھا کہ یہ زید ہے، آج 80 سال کا بوڑھا ہے تو بھی وہی ہے۔ کس وجہ سے وہی ایک آ رہا ہے؟ اس روح کی بنیاد پر۔ اور وہ روح ایسی چیز ہے جس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، جس کی نہ کوئی لمبائی ہے، نہ کوئی چوڑائی ہے، نہ جس کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ جس کو کسی طریقے سے فیل کیا جا سکتا ہے، یعنی اممیٹیریل چیز ہے، اور اس کے باوجود انسان اس پر یقین رکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ذات روح چیز ہے۔ تو لہذا ثابت ہو گیا کہ کوئی چیز ایسی موجود ہے جس پر انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ ہے، جبکہ وہ فیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ صاحب، جس طرح آپ نے ایک روح کے اممیٹیریل ہونے کی مثال دی، تو یہ روح کا اممیٹیریل ہونا مذاہب اسلامیہ میں تو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے اور یہ ثابت ہے، لیکن یہ نان مسلم فلاسفرز کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ تو کیا نان مسلم فلاسفر اور اسکالرز کے نزدیک بھی کوئی اس روح کے اممیٹیریل ہونے کو قائل ہے؟ آج کل اس دور میں تو بہت سارے ایسے، مثلاً ہانس جونز جیسے مشہور فلاسفر کہ جو ڈوئلزم پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کا روح ہے۔ اور بہت سارے ایسے اور فلاسفرز کہ جن میں سے مثلا چند ایک کو ہم ذکر کرتے ہیں، مثلا ولیم جیمز ہے، امریکی سائیکالوجسٹ ہے،
جس کی 1910 میں وفات ہوئی ہے، یہ اس عقیدے کا جو ہے حامل تھا، اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مجموعہ ہے، ایک میٹیریل ہے، ایک باڈی ہے، اور ایک میٹیریل چیز ہے جس کا نام روح ہے۔ اسی طرح مثلا ہنری برگسن کہ جو فرانچ فلاسفر ہے، 1941 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی اس نظریے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارل جوستاف یونگ کہ جو ایک سوئس سائیکالوجسٹ ہے اور فلاسفر بھی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1961 میں، یعنی تقریباً یہ اسی صدی کے ہیں، یعنی 20ویں صدی کے، 1900 کے بعد ہے۔ شارل روبرٹ ہے، یہ فرانچ سائنسدان ہے جس نے نوبل کا انعام بھی لیا تھا، 1935 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ سب وہ مشہور نام ہیں فلاسفرز کے کہ جو بلیو کرتے تھے اس بات کو کہ انسان جو ہے وہ صرف باڈی کا نام نہیں ہے، ایک اور چیز بھی ہے جو کہ حقیقت ہے انسان کی، اور وہ روح ہے۔ قبلہ صاحب، اسلام میں تو روح کے امیٹیریل اور مجرد ہونے کے متعلق قرآن اور احادیث میں ذکر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ نظریہ مذاہب اسلامیہ میں پایا جاتا ہے، لیکن نان مسلم فلاسفرز اور اسکالرز کے پاس کیا وجہ تھی اور کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ روح کے مجرد ہونے کے قائل ہوں؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں اور بہت سارے تجارب ایسے اور کئی ایک علوم ایسے سامنے آئے کہ جن کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ روح کو امیٹیریل چیز نہ مانا جائے۔ ان میں سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ خواب، جو سچا خواب ہوتا تھا کہ انسان ایک ہی جگہ پڑا ہے اور ایک بہت دور دراز سفر کر کے کوئی چیز دیکھتا ہے، خوشی کی چیز ہوتی ہے تو ادھر ہنس رہا ہوتا ہے، غمی کی چیز ہوتی ہے تو غم کی چیز ہوتی ہے تو ادھر وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ اب جو مثلا میٹیریلزم رکھتے ہیں، مثلا کہ اس کو ایک مادی چیز سمجھتے ہیں، ان کے پاس کیا تفسیر تھی اس کی؟ جبکہ جو اس کو ایک مجرد چیز قرار دیتے ہیں، ان کے ہاں تو معقول تفسیر ہے اس چیز کی کہ روح چونکہ ایک مجرد چیز ہے، ایک امیٹیریل چیز ہے، بدن سے آزاد ہوتی ہے تو اس کی عالم ارواح یا عالم ملکوت میں اس کی سیر ہوتی ہے اور وہاں سے وہ معلومات لیتی ہے انسانی روح جو ہے۔ اسی طرح مثلا انسان ایک لمحے میں جو ہے بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر اور جنگل اور ان کو دیکھتا ہے اور ان کی تصویر جو ہے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور بعد میں وہ ادھر نہ بھی دیکھے تو وہ اس کے ہاں وہ جو ہے پکچر محفوظ ہے۔ تو یہ کیسے اتنی بڑی چیزوں کی جو ہے پکچر اتنے چھوٹے سے جسم کے اندر آ سکتی ہے اگر یہ میٹیریل چیز ہوتی تو؟ مثلا اس کے علاوہ کچھ جدید علوم بھی آئے اور جدید تحقیقات اور تجربات بھی آئے۔ مثلا ان میں سے آپ دیکھیں کہ ایک سپیریٹزم ہے کہ جس میں وہ جو ہے ارواح کو حاضر کر لیتے ہیں، بعض دفعہ تو زندہ ارواح کو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ جو کیا جاتا ہے، یہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ، مردہ ہیں، ان لوگوں کی ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے وہ ارواح حاضر ہو جاتی ہیں؟ نہ ظاہری طور پر تو نہ کوئی چیز سفر کر رہی ہوتی، نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، نہ جا رہا ہوتا ہے، یعنی فیل نہیں کی جا سکتی کوئی چیز بھی، سارا کچھ جو ہے وہ میٹیریل طور پر واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا کچھ لوگ جو مثلا بعض علوم پڑھتے ہیں اور ان کے بعد تحقیقات کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثلا آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایسٹرالوجسٹ کہا جاتا ہے، کہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ غیب کی خبریں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مثلا دیکھ سکتے ہیں ایسٹرالوجسٹ جس کا نام نوسٹر آڈامس ہے، یہ فرنچ ایسٹرالوجسٹ ہے، 1550 کے قریب لگ بھگ اس کی وفات ہوئی۔ اس نے پہلے سے خبر دی تھی کہ فرانس میں جو ہے انقلاب آئے گا اور اس کے بعد شاہ کی ایک آنکھ نکالنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ اس کی کیا تفسیر ہے؟ اور آج بھی مثلا یہ مسلم نان مسلم سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہندوستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف ریاستیں کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قائل ہوں کہ روح جو ہے انسان کی وہ امیٹیریل چیز ہے۔ اس کے علاوہ مثلا آپ دیکھیں یوری جیلر جیسے کہ جو اس طرح کرتے تھے کہ مثلا ایک چیز جو ہے میٹل کی کوئی چیز بھی وہ سامنے رکھتے اور اس پر مسلسل جو ہے وہ نگاہ کرتے تھے، اور کچھ دیر نگاہ کرنے کے بعد وہ بغیر کسی آلے کے
وہ اس چیز کو حرکت دیتے تھے۔ اس علم کو ٹیلی کینائسس کہا گیا ہے۔ تو یہ علوم ایسے ہیں جن کی کوئی تفسیر نہیں ہے، یعنی ماہر فزکس جو لوگ ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فزکس کے قوانین ہیں ان سے یہ ساری چیزیں باہر ہیں، ان رولز میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجبور کیا ان کو کہ چاہے یہ مسلمان تھے یا غیر مسلم فلاسفر، کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ انسانی روح جو ہے وہ ایک میٹیریل چیز ہے۔